امریکہ، Iran is a disgrace. جاپان Shall never surrender. اور ورلڈ وار 2۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح اچانک ایک سائرن بجا اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ کی نیول بیس پرل ہاربر پر گویا کہ قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ ایک ایسا زوردار اور تباہ کن اٹیک کہ جس کی خبر نہ امریکہ کو تھی اور نہ ہی کسی اور نے اس کا تصور کیا تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ امریکہ کو جاپان پر نیوکلیر ویپن یوز کرنی پڑی۔ دراصل ہماری اس انٹرسٹنگ سٹوری کا جو آغاز ہے وہ 1941 سے شروع ہوتا ہے کہ جب امریکہ نے چائنا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ جی ہاں، وہی چائنا کہ آج جس کے خلاف امریکہ کھل کر بات کرتا ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ ورلڈ وار 2 دوسری جنگ عظیم کو شروع ہوئے 3 سال گزر چکے تھے، جس میں ایک جانب جرمنی اور فرانس اور دوسری جانب اٹلی، برٹن اور نیدرلینڈ تھے۔ امریکہ کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس میں شامل ہونا چاہتا تھا، کیونکہ ورلڈ وار 1 پہلی جنگ عظیم کے اندر جو نقصانات ہوئے ان نقصانات کے پیش نظر امریکہ یورپ اور ایشیا کے اندر ہونے والی تمام جنگوں سے خود کو دور رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک ایسا ملک تھا جس نے امریکہ کو بڑا ہی بے چین اور بڑا ہی ستایا ہوا تھا، اور وہ تھا جاپان۔ ناظرین، جاپان کے پاس نیچرل ریسورسز بہت کم تھی، جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آس پڑوس کے ممالک پر دھڑا دھڑ قبضہ جما رہا تھا تاکہ وہ اپنی نیچرل ریسورسز کی ڈیمانڈز کو کمپلیٹ کر سکے۔ کوریا، تائیوان اور چائنا کے بڑے علاقوں پر جاپان قابض ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ پیسیفک اوشن میں موجود انڈونیشیا، ملیشیا اور فلپائن پر بھی جاپان کی نظر تھی، بٹ ایشو یہ تھا کہ انڈونیشیا نیدرلینڈ کی کالونی تھی اور ملیشیا برٹش کالونی تھی اور فلپائن نیوٹن رہنے والے امریکہ کی کالونی تھی، اور ان کنٹریز کو جاپان کا دوسرے ممالک پر یوں دھڑا دھڑ قبضہ کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان تمام کے پیچھے جرمنی کے لیڈر ہٹلر کا ہاتھ جو کہ برٹن اور امریکہ کا کھلا دشمن ہے۔ خیر، امریکہ نے جاپان کی ان حرکتوں کو دیکھ کر جولائی 1942 کے اندر جاپان کو آئل دینا بند کر دیا۔ جاپان کے پاس اپنا ذاتی آئل تو تھا نہیں، وہ 80% آئل امریکہ سے پرووائڈ کرتا تھا۔ اب امریکہ نے جاپان پر آئل کی پابندی لگانے کے بعد اس کے سامنے